دیکھیں جہاں رسک ہے وہاں رسک ہے. آپ یہاں پر دیکھیں نیاپن ہونا چاہیے. میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں, میں آپ کو موٹیویٹ بھی کرتا ہوں کہ یو شوڈ تھنک نیو. آپ ترقی کیسے کریں گے جب نیاپن آپ کے اندر ہوگا. آپ ترقی اس وقت کریں گے جب نئی سوچ لے کر آئیں گے. آپ کی گھسی پیٹی سوچ سب وہی کام کر رہے ہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. دماغ یہ اللہ نے دیا نا, اس کو چلانے کی صلاحیت ہونی چاہیے. امریکہ میں جو ڈزنی لینڈ ہے, ڈزنی لینڈ کے جو مالک ہے اس نے آئیڈیا جنریٹ کیا کہ یار ایسا کیا جائے. وہ بتاتا ہے 6444 لوگوں کے پاس گیا اور 6444 میں سے جو 44واں آدمی تھا اس نے ڈن کیا کہ ہاں بھائی تیرا آئیڈیا صحیح ہے, میں لگاؤں گا پیسہ. جب پیسہ لگ گیا تو مالک وہ ہے, دونوں مالک ہو گئے بہرحال جو بھی ہے, لیکن یہ کہ وہ بزنس کے ایک آئیڈیا تھا, نیاپن تھا, اور کہاں سے کہاں ڈزنی لینڈ پہنچ گیا. پانڈا ایک آئیڈیا تھا. وائی یو نیڈ دا انویسٹمنٹ آف یو اوپن دا اینی ریسٹورینٹ, یو رن ایوری ریسٹورینٹ. دیٹ واز دا آئیڈیا کہ اس نے کہا پانڈا شروع کرو اور یہ کرو کام, سب کی سروسز کرو. آپ کامیاب آدمی نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کی سوچ میں یہ نہ ہو کہ ہاؤ یو کین رن اینڈ کلیکٹ اینڈ یوز دا پیپل اسٹرینتھ. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کس طرح لوگوں کے اسٹرینتھ کو ایک جگہ کلیکٹ کر کے آپ استعمال کر سکتے, آپ نیا پن نہیں لائیں گے. جو بھی بڑا بنا ہے اس کا اوبر, کریم, پانڈا, فلاں, کیا ایک آئیڈیا تھا, یہ سوچ تھی, ایک نیا پن تھا. اس نے تمام ریسٹورینٹس کی اسٹرینتھ کو اپنی جگہ جمع کر لیا. مین پاور جو لڑکے کام کر رہے ہیں یہ سب کی اسٹرینتھ تھی بیسیکلی. اس مین پاور اور میٹیریل کی اس اسٹرینتھ کو اس نے کلیکٹ کیا اور ایک پلیٹ فارم پہ لے آیا, اوپر چلا گیا, ارب پتی ہو گیا. ریئل اسٹیٹ میں بھی, کام میں بھی آپ کو بہت سی اپرچونیٹیز ملتی ہیں, اس کو مس نہ کریں. میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کس طرح آپ کے سویٹ کیا تھا سارٹ. تو اب آپ کا کام ہے کہ اس کو پہچاننا. تو آپ کے اندر نیاپن ہونا چاہیے, نئی چیز ہونی چاہیے. یہ جو بلڈر بن گئے, یہ جو چپل پہن گھومتا کرتے تھے, ایسے بھی بہت سے موٹر سائیکلوں پہ تھے, بہت سے آج ارب پتی ہیں. انہوں نے کچھ نیا پن تھا نا جو انہوں نے کیا, نیا پن تھا, سوچا. مارکیٹنگ ایجنسی ہیں, بہت سی ہیں, فلاں ہیں, یہ ساری چیزیں کیا تھی, ایک بیسیکلی آئیڈیا تھا بیہائنڈ. ابھی بھی آپ کو کئی اپرچونیٹیز اس طرح کی ملتی ہے, لیکن آپ کے اندر سوچ آپ کی ڈفرینٹ ہونی چاہیے جو سب لوگ نہ چل رہے ہوں. میں کیوں کرتا ہوں باہر کا کام, میں نہیں کرتا اپنی, میری اسٹیٹ ایجنسی سرجانی بھی ہے, میری اسٹیٹ ایجنسی جو ہے فیڈرل بی میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں بھائی. اپنی صلاحیتوں کو ہم کہیں اور منوائیں. میں نے ابھی الغفور کو 100 ایکڑ زمین دی جو فیز 2 کی ہے, پکی زمین ہے بالکل. 100 ایکڑ زمین سروے دلوائی میں نے 2 بلڈروں سے الگ الگ خرید. دیٹ واز مائی اسکل, الحمدللہ. آئی کین ڈو. فرسٹ آئی چیک مائی سیلف دا ڈاکومنٹس, دین آئی ریکمینڈ. وہ بلڈر بھی مجھ پر بھروسہ کرتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ سوری صاحب دیکھ لیتے ہیں اور پہچان. تو ذمہ داری تبھی نہیں لیتا میں, اتنی بڑی ذمہ داری. میں کہتا ہوں اب آپ خود اپنے وکیل سے چیک. لیکن میں 35 سال سے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. گڈاب میں موٹر سائیکل لے کے جاتا تھا, اور پنچر ہوتا تو پیدل چلا کے لے جاتا تھا. تو وہ اس علم کا صلہ مجھے ملا کہ میں نے اب بڑے سودے بھی کروائے. مری بھاگا دوڑا, مری میں بلڈر کو زمین دلوائی کافی بڑی, لیکن پہلے میں نے خود ریسرچ کی, دیکھی. اب اپنے گھر کو چھوڑ کے مری میں 1 مہینہ رہا, میں 1.5 مہینہ ریسرچ کی. 1 سال ریسرچ کرنے کے بعد پھر میں نے زمین دلوائی 2 بلڈروں کو. مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ کام کریں جو سب نہ کر رہے ہوں, یہ آپ کی کامیابی ہے. لیکن اس کے پیچھے علم بڑا ضروری ہے, اور اس علم کی بنیاد پر آپ کو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ مطلب سوچیں, یہ سوچنا نا بڑا ایک کام ہوتا ہے. آئیڈیاز جو ہے نا, آئیڈیاز تراویوں میں بھی آتے ہیں بڑے زبردست, مجھے بہت آتے ہیں تراویوں میں, پھر میں چینج کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. آئیڈیاز گاڑی چلاتے ہوئے بھی آ رہے ہوتے ہیں. یہ آئیڈیاز یہ وہی ہے جسے شاعر کہتا ہے کہ جو شاعری کرتا ہے نا پھر آسمان سے اترتے ہیں اس کے اوپر, اشعار خود اترتے ہیں اس کے اوپر. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, یہ ایک مقام ہے کہ بندہ, حدیث آتی ہے نا کہ جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے 1 قدم, تو بندہ جو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 قدم آگے بڑھتا, 10 قدم آگے بڑھتے ہیں. اور اس چل کے آتا ہے تو میں تو دوڑ کے آتا ہوں, یہ حدیث قدسی ہے, مفہوم بتا رہا ہوں. پھر ایک وقت آتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاؤں جس سے کام کرتا. یہ مقام, یہ وہی مقام ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے, پھر خدا پوچھتا ہے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے. یہ مقام ایسے نہیں حاصل ہوا ہوگا. اس کی جد و جہد, اس کے ایمان, اس کی سوچ, اس جذبہ, اس کے ذریعے کام کرنا, محنت, فرار, جہاد, یہ وہ چیزیں جو کہ انسان کے اندر پھر وہ ایک ایسی چیز پیدا کرے جسے اللہ تعالیٰ مقبول کر دیتا ہے. تو مقصد یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں, اور پھر ہم وہ راستے تلاش کریں جہاں پہ ایک دم سے شوٹ کر جائیں. لالچ نہیں بلکہ شوٹ کر جائیں. تو لہٰذا آپ جب سوچیں گے نا, پھر ہم کلاس میں ڈسکس بھی کریں گے. اب ہمارے آگے جو کلاس سیشنز ہوں گے, ہم بزنس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے بزنس کو کس طرح اسٹیبلش کریں, ہم کس طرح بڑے آدمی بن سکتے ہیں, ہم کس طرح جو ہے نا یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سی فائنڈنگز ہمیں ایک جگہ جب کلاس میں بیٹھتے ہیں نا تو سوچتے سمجھ میں آ رہی ہے.